السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں تیل و گیس پیدا کرنے والی کمپنیوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں اب ان کو حکومت کو خط لکھنا پڑا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کا آپریشن مزید بہتر انداز میں چلانے کے لیے ان کے جو واجبات ہیں، جو 1500 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں، وہ فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ ناردرن اور صدرن ان کمپنیوں کو ادائیگیوں میں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک طویل عرصے سے ہم گیس کے شعبے میں موجود گرشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے حکومتی دعوے تو سن رہے ہیں، لیکن کوئی عملی اقدام ہوتا ہوا دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اوگرا نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک راہ گزر ایپ متعارف کروا دی ہے، جس کے ذریعے سے اب آپ کو مختلف سروسز، معیاری پیٹرولیم مصنوعات، اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو اس کے ذریعے سے آپ اس کا اندراج کروا سکیں گے۔ اس ایپ کے ذریعے سے کون سی فیسلٹیز آپ کو میسر ہوں گی، اور کس طریقے کے ساتھ جو پیٹرولیم مصنوعات کے سپلائرز ہیں ان پر بھی اس ایپ کے ذریعے سے ایک چیک کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ OGDCL جو پاکستان کے اندر تیل و گیس کی تلاش اور پیداوار کے اندر ایک سب سے بڑی کمپنی تصور کی جاتی ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پیمانے کے اندر ناشپا فیلڈ سے بھی تیل و گیس کے جو ذخائر ہیں وہاں سے پیداوار یقینی بنائی جاتی ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اکثر و بیشتر ان علاقوں میں مختلف دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ دہشت گردی کی واردات سے نمٹنے کے لیے اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے ناشپا فیلڈ سے متعلق کچھ اہم اقدامات کیے گئے ہیں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، جس کے نتیجے میں ناشپا فیلڈ کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ ناشپا فیلڈ اس وقت ملکی سسٹم میں کتنے بین الیومیہ خام تیل، گیس اور LPG شامل کر رہی ہے۔ اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں بات کریں گے کہ ملک بھر کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ خلیج ممالک کے اندر وفاقی حکومت کے نئے پلان کے تحت رواں سال 6 لاکھ نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے اندر اقدامات ہو چکے ہیں۔ عوام کیسے ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ خلیج ممالک میں 6 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں پاکستانیوں کے لیے، تو یہ پاکستانی نہ صرف اپنے لیے اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہاں جا سکیں گے، نہ صرف بلکہ پاکستان کو بھی اس سے قیمتی زر مبادلہ بھی مل سکے گا۔ تو اس کی تفصیلات بھی آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ گیس کا گرشی قرضہ طویل عرصے سے حکومت اس کے متعلق دعوے کرتی ہے۔ مصدق ملک صاحب، اس سے پہلے کہ یہ کوئی پریزنٹیشنز تیار ہوتی تھی کہ ہم اس کو بس اب جلد ختم کر رہے ہیں، بلکہ مصدق ملک صاحب کا تو یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے گیس پرائسنگ جو ذریعے سے ہم نے اس کو روک دیا ہے، مزید اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تو اضافہ مزید کئی 100 ارب اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ آج کل بھی اسی طریقے سے بڑے خوب شنما دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن اب گیس کمپنیوں کی، ان کے ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن کمپنیوں کی بس ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ 1500 ارب سے زیادہ کی رقم ہے، ادائیگی نہیں ہو پا رہی، تو کیسے آپ ملکی تیل و گیس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو آپ کو انویسٹمنٹ درکار ہے، یہ تو موجودہ سسٹم کو چلانا خالد صاحب ناممکن ہوتا جا رہا ہے، تو کیسے یہ ادائیگیاں ہوں گی، اور اس خط کے اندر مزید کیا تفصیلات ہیں؟ بٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جو ہماری یہاں پہ 10 سے 11 جو آئل اینڈ گیس سیکٹر میں E&P کمپنیز ہیں، ایکسپلوریشن پروڈکشن کمپنیز، وہ کام کر رہی ہیں اور وہ پاکستان کو سرو کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو سرکو ڈیٹ ہے گیس میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 2600 ارب روپے سے لے کر اب یہ 3200 ارب روپے تک جا چکا ہے۔ یہ ہم سٹوری کر چکے ہیں پہلے اور ڈسکس بھی کر چکے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اب پیپکا نے جو ہے نا E&P کمپنیز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ پیپکا جو ایبریویشن ہے پاکستان پیٹرولیم ایکسپلوریشن پروڈکشن کمپنیز ایسوسیشنز کا، اب یہ یہاں پہ تقریباً جو ہے نا 11-12 کمپنیز ہیں پاکستان میں، جس میں الحاج آ جاتا ہے، GHPL آ جاتا ہے، کف پیک کویت کی کمپنی بھی آ جاتی ہے، ماری بھی آ جاتی ہے، OGDCL، OPI، POGC، POL، PPL، پرائم اور UEP، یعنی چائنیز کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں، اوپر سے ٹرکش کی اوورسیز کمپنیز بھی جو ہے وہ بھی آ رہی ہے، بلکہ آ چکی ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ لوگ
گیس سیکٹر کا جو سرکو ڈیٹ ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے بٹی صاحب کہ لیکوڈیٹی کرائسس جو ہے نا وہ دوبارہ شروع ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یکم نومبر 2023 سے لے کر 5 بار جو ہے نا گیس کی پرائسز انکریز کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ دعویٰ کیا گیا کہ اب نیا گچھی قرضہ پیدا نہیں ہوگا. اور یہ جو انکریز کی گئی ہے اس سے ای اینڈ پی کمپنیز کو جو ہے لیٹسٹ جو ہے نا ہم پیسے ادا کرتے رہیں گے. تو جو خط ہے وہ کہتا ہے جی کہ پچھلے سال سے 991 ارب روپے جو تھے وہ ابھی تک نہیں ملے, جو کہ 64% آف دا ایگزسٹنگ ڈیوز ہیں. یعنی کہ جو ابھی ڈیوز 1550 ارب روپے کے ہیں ان میں سے تقریباً 991 ارب روپے پچھلے سال سے یہ دوبارہ بلڈ ہوئے ہیں, یہ بھی ہمیں ادا نہیں کیے. یہ علی پرویز ملک صاحب کی نظر سے بھی خط گزرے گا, یہ گزرے گا. ایک کاپی بھیجیے گا, میں مصدق ملک صاحب کو بھیجوں گا جو اتنے بڑے بڑے خوشنما دعوے کرتے تھے اور باتوں سے کام چلا کے خود چلے گئے, اور اب پورا سیکٹر آج خط جو ہے نا وہ پیپکا نے ایکچولی سیکٹری کو بھیجا ہے, جو نئے سیکٹری جو اسپیشل سیکٹری جو اس وقت ڈھاک پہ آئے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں ٹیمپریری جو ہے فیس پہ 90 دن کے لیے. اور انہوں نے پھر پیٹرولیم منسٹر کو بھی یہ ایڈریس کیا ہوا ہے, یہ کاپی دی ہوئی ہے. پھر انہوں نے چیئرمین آگرہ کو دیا ہے, پھر دونوں جو گیس کمپنیز ہیں ان کے ایم ڈیز کو بھی گیا ہے, پھر جو ڈی جی پی سی ہے عمران صاحب ان کو بھی ہے, پھر ڈی جی گیس ہے ان کو بھی گئی ہوئی ہے. تو کاپیز تو انہوں نے سب کو, یہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو یہ بھیجی ہے کہ لیکن میں بھی بھیج دوں گا علی پرویز ملک صاحب کو بھی اور مصدق ملک صاحب, ان دونوں کو ضرور پڑھنا چاہیے اس خط کو, بالکل 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے بالکل. اور اس میں ان دونوں کی ہر وہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈیجنس جو ہماری ای این پی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہرڈلز آئے, اس کو ہرڈلز ختم نہیں کرتے, دعوے خوشنما ضرور کرتے ہیں. بلکہ میں تو جہاں تک کہوں گا, بڑا میں سخت ورڈ استعمال کرنے لگوں اب, کہ جو اتھارٹیز اور ٹاپ فنکشنریز جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جو ریلیونٹ منسٹریز میں ہیں, بٹی صاحب وہ انجوائے کرتے ہیں جب یہ پرابلمس میں آتے ہیں نا. ہمارا جہاں بے شک انڈیجنس آپ کی یہ ریفائنریز کی اپ گریڈیشن کا مسئلہ ہو, یا ای اینڈ پی کمپنیز کا مسئلہ ہو, یا انڈیجنس آئل اینڈ گیس پروڈکشن کو بڑھانے کا مسئلہ ہو, اور اس میں جب رکاوٹیں یہ ڈالتے ہیں تو لٹرلی یہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹے سے اس میں دے دوں, ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے پیٹرولیم منسٹر سے کچھ لوگ ملے, ان کا مسئلہ سننے کی بجائے نا الٹا ان کو مطلب مختلف اینگل سے نا, آپ تو ایسے ہیں, آپ تو یوں گھومتے ہیں, آپ تو یہ کرتے ہیں, آپ تو وہ کرتے ہیں. یار اگر کوئی بزنس مین پاکستان میں بزنس کرتا ہے تو کس مقصد کے لیے کرتا ہے؟ بالکل. آپ ان کو مطلب آپ سے پہلی میٹنگ ہو اور آپ وہاں بیٹھ کے ان کو تانے مار رہے ہو کہ یار تسی مرسیڈیز گاڑی سے پھر رہے ہو, تسی بی ایم ڈبلیو سے پھر رہے ہو, تو اب ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار وہ جو اگر کوئی کام کر رہا ہے وہ رائلٹی کی مد میں, ٹیکسز کی مد میں, لیویز کی مد میں خزانے کو کتنے پیسے دے رہے ہیں جنریٹ کر کے. بالکل. تو یہ کچھ عرصہ پہلے علی پرویز صاحب نے کچھ جرنلسٹوں کو بلایا ہوا تھا, تو اس انٹریکشن میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو لیٹسٹ جو ہم نے نا پچھلے 9-10 ماہ سے ہم نے جو بلڈ اپ تھا سرکو ڈیٹ میں, جو منتھلی بلڈ اپ ہوتا تھا وہ ہم نے روک دیا ہوا ہے. لیکن پیپکا کا جو لیٹر ہے یہ تو ڈفرینٹ سٹوری بتا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے جی کہ پچھلے 1 سال سے ہمیں 991 ارب روپے جو ہیں وہ مزید جو ہے ہمارے ڈیوز میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ خط علی پرویز ملک صاحب کو چارج شیٹ کر رہا ہے, ان کے جو دعوے ہیں ان کو بھی یہ نولیفائی کر رہا ہے. تو اس میں ایک بات اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم پہلے ہماری 4.2 BCF ہوا کرتی تھی انڈیجنس پروڈکشن, اب یہ 2.3 BCF ہے. تو بٹی صاحب یہ جو OGDCL نے اور PPL نے یا ماری نے جو کچھ تو نئی ڈسکوریز کی ہیں, کچھ جو ہے انہوں نے جو آپٹیمائزیشن کا جو تھا اس وجہ سے یہ یہاں تک ہے 2.3 BCF. لیکن اگر وہ آپٹیمائزیشن کا پروجیکٹ انیشیٹ نہ کرتے تو یہ اب یہ 2.3 کی جگہ یہ مزید کو 1800 mm CFD 1.8 BCF تک چلے جانا تھا ہم نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ای اینڈ پی کمپنیز پھر بھی جو ہے نا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو لے کے کام کر رہی ہیں. لیکن ان کے انیشیٹو کو انہوں نے پہلے بھی جو ہے نا سکٹل کیا ہے. وہ یہ تھا کہ جو پہلے آئی تھی کہ 35% جو ہم گیس جو ہیں وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے, وہ ہم کو ایڈوانس پیمنٹ کر دے گا, ہماری لیکوڈیٹی جو کرائسس ہے وہ کم ہوگا. اس کے علاوہ محمد علی صاحب کے دور میں جو پرائسز انڈیجنس پرائسز تھیں وہ بھی بڑھائی گئی تھیں 1 نومبر 2023 سے لے کر اب 2025 تک. یہ تقریباً 5 بار گیس کی پرائسز بڑھی ہیں. بٹ صاحب اس کے باوجود جو ہے ان کو ادائیگیاں نہیں ہو رہی.
تو پھر سوئی نادرن اور صدرن جو ہے کہاں پیسہ جا رہا ہے یہ سارے کا سارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پیسہ کہیں لیک ہو رہا ہے یا کہیں کرپشن ہو رہی ہے. اگر ادائیگیاں نہیں ہو رہی تو جب ادائیگیاں نہیں ہوگی تو پھر سرکو ڈیٹ بڑھے گا, پھر ان کو لیکوڈیٹی کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. جب لیکوڈیٹی کرائسس ہوگا تو سر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہاں جاتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. جی ہاں شیر جی کہاں جاتی ہیں؟ وہاں سے آپ نے مال لیا, مرضی سے لیا, کوئی کنڈیشن تو ہے نہیں ٹیک اور پے کی. جب دل چاہ لیے, جب دل چاہ فیلڈ بند کرا دی, فیلڈ تباہ ہوتی ہو جائے, پروڈکٹ لی بیچ دی, چوری ہو گئی, لاسز کے نظر ہو گئے, جو ریکوری ہوئی ایل این جی کی پیمنٹ کر دی. ٹھیک ہے نا, وہاں تو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے نا جی. ٹھیک ہے نا, اور اس کے باقی اپنے اور مختلف معاملات کے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے آپ نے ان کو کام کو چلا لیا, اور اس کے بعد حکومت کے پاس چلے جناب یہ دیکھیں اتنا یو ایف جی ہو گیا, یہ مسائل ہیں, یہ ریکوری یہ جو اوپر سے تھرڈ پارٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے ان پہ بھی جو لیوی لگا دی ہے, یعنی کہ ان کو بھی کہا ہے کہ آپ نے نہیں کھیلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ای اینڈ پی کمپنیز ہیں اپنی 35% جو گیس ہے وہ اب آکشن پہ نہیں بیچ سکیں گی, ان کا لیکوڈیٹی کرائسس ختم نہیں ہوگا, اور وہ بھی بزنس میں ٹھپ کر. سر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ای این پی کمپنیز بند ہو جائیں, پاکستان میں انڈیجنس آئل اینڈ گیس بند ہو جائے, وہ ان کو سب سے بڑا یہی موقع چاہیے بس. تو یہ جو ہے نا, یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ کام نہیں کرنے دے رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایلیٹ کیپچر کا حصہ اگر ہمارے منسٹر صاحب یا بیوروکریٹس ہیں یا فنکشنل ٹاپ جو فنکشنریز ہیں ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے اور فنانس منسٹری میں سو مچ سو کہ وہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں امپورٹ لابیز کے لیے, اور پاکستان کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. بے شک یہ ایکسپورٹ سیکٹر ہو اس کو بھی انہوں نے کولیپس کر دیا ہے, بے شک وہ ریفائنری کا پروجیکٹ ہو ان کو بھی انہوں نے تقریباً ختم کروا دیا ہے. بے شک ای اینڈ پی کمپنی جو کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے گرین سگنل کی وجہ سے وہ پروو ہوئی, اس جو پروو ہوئی تھی ای سی سی نے جو پروو کی, کیبنٹ نے جو پروو کی, اس کو بھی انہوں نے سکٹل ڈاؤن کر دیا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں ان کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز سے کہ آپ آگے آئیں اور اس پہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا کے ان تمام جو فنکشنریز ہیں ان کو فکس کریں جو کہ روڑے اٹکا رہے ہیں, جو کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں $5 بلین کی انویسٹمنٹ کو روک رہے ہیں. ای اینڈ پی کمپنیز کی $6 بلین کی انویسٹمنٹ کو انہوں نے روکا ہوا ہے, اور ریفائنریز کی, اور پھر ایکسپورٹ سیکٹر کو انہوں نے چوک کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ, اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہیے کہ جتنی بھی بلیک شیپس ہیں ہمارے بیوروکریسی میں یا کیبنٹ میں, ان کو یہ جو ہے نا ٹیک آن کریں, فکس کریں رسپانسبلٹی, اور لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں. بالکل درست کہا آپ نے خالد صاحب, اس کی اشد ضرورت ہے, اور کیبنٹ ممبران کا جو بنیادی کام ہے وفاقی حکومت کی پالیسی بنانا, اور جو پالیسی بن جائے منظور ہو جس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا. لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے, یہ جو حکومت پالیسی منظور کرتی ہے اس پالیسی کو رکوانا, اس سارے پروسیس کو, پروجیکٹ کو سبوتاج کرنے کے لیے اقدامات ہوتے ہوئے مبینہ طور پر دکھائی دیتے ہیں. تو پرائم منسٹر پاکستان کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز سے بھی آپ نے اپیل کی ہے کہ دیکھنا چاہیے یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایف پی سی سی آئی کے لوگوں نے ایک بڑی خوفناک پریس کانفرنس کی ہے. یہ وہ حقائق ہے جس کے اوپر اسم تنویر نے کہا کہ صنعتیں بند ہو گئی ہیں. یہ وہ حقائق ہے جس کے اعتراف کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وزیر خزانہ کہ اب یس بھاری ٹیکسیز ہیں, بھاری ایکسپینسیو انرجی ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو بڑی انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے, وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہی. آج ہی میں نے کچھ ڈیٹا میری نظر کے سامنے گزرا, فیصل آباد کے اندر بھی تباہی ہو گئی ہے, انڈسٹری بند ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو اس طرف دیکھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں, جہاں پہ ہم نے بات کی ای این پی سیکٹر کی اور ان کے بہت مسائل ہیں. ان مسائل کے اندر مختلف علاقوں کے اندر بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو کہ انرجی کے لحاظ سے بڑے ریچ ہیں, لیکن وہاں پہ سیکورٹی کنسرن بھی بہت زیادہ ہیں. بالخصوص کوہاٹ اور کرک علاقے کی ہم بات کریں, وہاں پہ مختلف واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ای این پی کمپنیز کے ملازمین اس کا نشانہ بنے, وہ جہاں بحق ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. وہاں پر کافی کرٹیکل صورتحال رہتی ہے, وہاں پہ آئل اینڈ گیس کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے. اور اسی علاقے کے اندر ایک ون آف دی بگیسٹ ایک فیلڈ ہے جس کا نام ناشپا ہے, وہاں سے بھی کروڈ آئل, نیچرل گیس اور ایل پی جی بڑی مقدار میں نکلتی ہے, لیکن سیکورٹی کے بڑے کنسرن تھے. تو وہاں پہ الٹیمیٹلی صوبائی حکومت نے بھی اس طرف توجہ مبذول کی, او جی ڈی سی ایل کی ٹیم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پرسو کیا کہ وہاں پر سیکورٹی کے اقدامات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جس کے نتیجے میں وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی, وزٹ ہوا اور نیا سیکورٹی کا ایک پورا روڈ میپ تشکیل دیا گیا.
جس کے تحت وہاں پر 2 نئی سیکیورٹی کی پوسٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، سرویلنس بڑھائی گئی ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر اگر کوئی وہاں پر اٹیک ہوتا ہے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے، تو اس کو بڑا فوکس کیا ہے. اس کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے وہاں پر جو ریلیونٹ اس کے اندر ایکسپرٹس موجود تھے، اور انہوں نے اس کو آ کے انشور کیا ہے تاکہ اس کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناشپا فیلڈ جہاں سے 1683 بیرل یومیہ خام تیل ایک بڑی مقدار ہے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح 89 MMCFD وہاں سے گیس پیدا ہو رہی ہے، اور 350 میٹرک ٹن LPG کی وہاں سے پروڈکشن ہے. اوور آل دیکھے جائیں تو بلین آف روپیز کا وہاں پہ جو ہے نا وہ ہماری انرجی یہ پروڈیوس کرتی ہے یہ ناشپا کی فیلڈ. اور ناشپا 11 جو ان کا ویل ہے وہاں سے بھی ریسنٹلی 2023 کے اندر مزید تقریباً 830 بیرل خام تیل اس میں سے ایڈ کیا گیا تھا، اور MM1 MMCFD گیس بھی ایڈ کی گئی تھی. لیکن اوور آل جو OGDCL کے یہاں پہ پلانٹ لگا ہوا ہے یہ بڑا اس کی اچھی کیپیسٹی ہے جو کہ تقریباً 18,500 بیرل یومیہ خام تیل کو پروسیس کرنے کی اس کو صلاحیت رکھتا ہے. اسی طرح 90 سے 100 MMCFD گیس، مطلب مزید اگر گیس یہاں سے ڈسکور ہوتی ہے تو اس کو یہ پلانٹ پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 350 ٹن LPG کی بھی وہاں پر پلانٹ موجود ہے. تو ایک بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے OGDCL کے یہاں پر. تو میں اس میں اپریشیٹ کروں گا OGDCL کی ٹیم کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کی بھی، سیکیورٹی فورسز کو بھی، جنہوں نے اس فیلڈ کا جو سیکیورٹی پلان تھا اس کو انشور کیا ہے کہ اگر آئندہ کوئی ماضی قریب کی طرح کوئی وہاں پہ ایسا کوئی حملہ یا اٹیک ہو تو وہاں پر مؤثر طریقے سے ایسے عناصر کو روکا جا سکے. چونکہ جو ملک دشمن عناصر ہیں خالد صاحب وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی انڈیجنس جو انرجی سپلائی ہے وہ متاثر ہو. بالکل ایسے ہی. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے فیصلوں کے ذریعے سے بھی ہماری پروڈکشن کو افیکٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو لمحہ فکریہ ہے. تو خالد صاحب میں آگے بڑھوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا، عوام کی سہولت کے لیے پیٹرول مصنوعات میں ایڈلٹریشن کو روکنے کے لیے، اس چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے، ٹیکس چوری روکنے کے لیے بھی یہ ایپ بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے. راہ گزر ایپ یہ الٹیمیٹلی متعارف کرا دی گئی ہے. اس سے عام صارفین کو کیا فائدہ ہے، وہ اس سے کیا کیا ہیلپ لے سکتے ہیں، کیسا اقدام ہے یہ اوگرا کا؟ بڑی صاحب یہ بڑی لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی اسٹیک ہولڈرس کی بھی، جو ریفائنریز کی، اور وہ جو کہ لیجیٹیمیٹ بزنس کرتے تھے پاکستان میں آئل اینڈ گیس سیکٹرز میں، وہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب بھی اور اڈلٹریشن ہوتی ہے، جب ٹینکر جو ہیں راستے میں مختلف جگہوں پہ رکتے ہیں تو وہاں پہ پانی جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے. پھر جو ایران سے جو اسمگل آتی ہے، اسمگلڈ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ بھی اس کی بھی ایمالگمیشن ہو جاتی ہے مختلف سائٹس میں رکھ کے. تو وہ جو اس وجہ سے یہ تھا کہ جو ہماری انڈسٹری تھی آئل اینڈ گیس سیکٹر کی، ریفائنریز کی، انہیں بڑا ان پہ امپیکٹ آتا تھا، ایڈورس امپیکٹ آتا تھا. اور مور امپارٹنٹلی جو ہمارا نیشنل ایکسچیکر تھا، جو ٹیکسز وغیرہ تھے، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. تو اس چیز کو جو ہے کوپ ود کرنے کے لیے اس پرابلم کو، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو کہا ہوا تھا کہ جی آپ ڈیجیٹائز کریں کہ امپورٹ اسٹیج سے جب مال آتا ہے یا ریفائنری سے جب مال اٹھایا جاتا ہے، اور پھر جو پیٹرول کے جو آؤٹ لیٹس ہیں، یعنی پیٹرول پمپس تک جو لاریز کے ذریعے جایا جا رہا ہے، اس میں جو ہے نا ٹریک اور ٹریس سسٹم لگایا جائے، اور ڈیجیٹائز سارے سسٹم کو کیا جائے، تاکہ جو دیکھیں کہ پروڈکٹس کی سپلائی کتنی ہے، اس کا کوانٹم کتنا ہے، اور اس میں ملاوٹ تو نہیں ہوئی ہے. دیکھیں عام شکایت آتی ہے کنزیومرز کو کہ وہ جب بھی بھرتے ہیں اپنا فیول وغیرہ اپنی وہیکلز میں، تو وہ کہتے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے ان کا جو انجن ہے وہ اس کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ امپیکٹ ہوتی ہے. تو بہت زیادہ پرابلمز آ رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے جو اصلی جو فیول ہے، جب اڈلٹریٹڈ فیول آتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل تھے. تو اس حوالے سے آج ایک سرکاری سطح پہ ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جی اوگرا نے راہ گزر جو ایپ ہے وہ جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، جو کہ کنزیومر کو یہ فائدہ دے گی کہ کون کون سے آتھورائزڈ آؤٹ لیٹس ہیں ہمارے، جہاں سے آپ جو ہے نا اپنی سروسز لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فیول کی جو ٹرانسپورٹیشن کی جو اوور سائٹ ہوگی وہ بھی اس ایپ کے ذریعے ہو سکے گی. اور آگرہ نے نہ صرف یہ ایپ کی ہے بلکہ انہوں نے ایک پنجاب کا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے اس کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک یونیفائڈ جو ہے نا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے
فار ٹینک لاریز ان کے لیے یہ ڈیولپ کر دیا ہے تاکہ یہ جو ان کو گیج کیا جا سکے، اور پھر جو پیٹرول پمپس ہے وہاں پہ آٹومیٹک ٹینک لگائے جائیں گے، ڈیجیٹل ڈسپینسنگ یونٹس جو ہیں وہ انسٹال کیے جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے بھٹی صاحب. اور اس کے علاوہ جو اور بھی ریفارمز جو ہے نا آئل اینڈ گیس سیکٹرز میں ہے کہ جب بھی ہم DGPC وغیرہ بڈز وغیرہ کرتے تھے تو وہ سارا مینول سسٹم ہوتا تھا. اب انہوں نے آن لائن ڈیجیٹل بڈنگ پورٹل جو ہے اس کو لانچ کرنے کے بارے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور مور امپارٹنٹلی بھٹی صاحب یہ ایکسپلوسو کا جو سپلائی آتی تھی نا، تو وہ بھی اس کا بھی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے وہ بھی جو ہے امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف قسم کے جو ہے نا انہوں نے انیشیٹو جو لینے شروع کیے ہیں یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا بھٹی صاحب جو ہمارے ڈیلرز ہیں یا جو ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کا جو مارجن ہے اس پہ جو ہے نا ریشنل ڈیسیژن کرے تاکہ ان کا مارجن بڑھے اور وہ نہ ہو کہ وہ سٹرائک پہ چلے جائیں. تو پھر آپ کا سارے کا سارا ڈیجیٹائز کا جو سسٹم ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے دونوں سٹیک ہولڈرز کو بھی لے کے چلنا ہے، یعنی انڈسٹری کو بھی لے کے چلنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے سروسز جو ہیں جو ان سے آپ نے لینی ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ بنانی ہے، اور وہ بھی رزلٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، پازیٹیو اس کے ییلڈز آنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ڈیلرز آ جاتے ہیں اور جس پہ ہماری OMCs آ جاتی ہیں، ان کے اخراجات ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے. اب وہ اپنے اس بزنس کو مینٹین رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپلائی جو ہے وہ بہتر ہو، امپروو ہو، تو ان کے جو مارجنز ہیں ان پہ آپ کو تھوڑا سا ان کو ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے جو بیرون ملک جاتے ہیں نوجوان، مختلف ہنرمند اور مزدور، پاکستان کے لیے بڑی ترسیلات زر لانے کا وہ سبب بنتے ہیں، اور ملک کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں کی بھی وہ بہتر کفالت اور اپنا مستقبل بھی سنوارتے ہیں. تو پاکستان نے جہاں پر تقریباً $40 ارب پاکستانیوں نے سال 2025 میں بیرون ملک سے بھجوایا، تو یہ $40 ارب پاکستان کی معیشت میں اور سسٹم کو چلانے کے اندر مطلب سب سے اسٹرانگ ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے. تو اب اسی طرح پاکستان نے 2026 میں خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں 8 لاکھ شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے. اور اس سلسلے کے اندر خلیج ٹائم نے حکومت پاکستان کی ان اقدامات کو معیشت کی بہتری کے لیے ایک انتہائی اہم قرار دیا ہے. اس خلیج ٹائم کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان رواں برس UAE اور دیگر ممالک میں 8 لاکھ ملازمتوں کے حصول کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 6 لاکھ کا اضافہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ بتایا گیا وفاقی وزیر اوورسیز پاکستان اس کی طرف سے بھی ملک کی افرادی قوت 2025 میں جو تھی وہ 7,40,000 لوگ بیرون ملک ہے مختلف ملازمتوں کے لیے. 2026 میں اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، اور خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں 90 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں خلیج ٹائمز کے مطابق. اور یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی معیشت میں بہتری کے لیے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اس سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جہاں پر خلیج تعاون کونسل کے اندر ممالک میں پاکستانیوں کے لیے مواقع پیدا ہوئے، وہیں پر اٹلی میں بھی سال 2025 میں اٹلی نے صحت اور زراعت کے شعبے میں پاکستانیوں کے لیے 10,500 ملازمتیں فراہم کی. ویسے بھی ہر پاکستانی کا بڑا خواہش ہوتا ہے کہ وہ اٹلی جائے ملازمت کے حصول کے لیے. تو بیرون ملک خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں اور اٹلی میں بھی اور یونان کے اندر بھی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، وہاں پر بھی زراعت کے شعبے میں پاکستانیوں کے لیے بڑے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ جو ایسے بڑے ادارے ہیں، ٹیفٹا ہیں یا پنجاب گورنمنٹ کا اور کچھ ادارے ہیں جہاں سے اپنے اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، ملازمتوں کے اور مواقع آ رہے ہیں. چونکہ باہر جن لوگوں کے پاس اپنے کام کا ہنر کا تجربہ ہے، اچھا سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں، تو ان کو جو اس کی وہاں پہ جو پیمنٹ ہے، جو ان کو جاب ملتی ہے، وہ بھی بڑی اٹریکٹیو ان کو سیلری آفر کی جاتی ہے. تو یہ اچھے مواقع پیدا ہو رہے ہیں سال 2026 میں بھی پاکستانیوں کے لیے. بٹ صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارا جو ہے ٹیکنیکل جو ہنر جن کے پاس ہے، اگر وہ ہمارا جو ہیومن ریسورس وہاں پہ جاتا ہے تو ان کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ارن وہ بڑھ جاتی ہے. اگر ان کی ارننگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی صرف سکل حاصل کرنے کی وجہ سے، اور نہ صرف سکل لینی ہے بلکہ میں ان سے یہ بھی التماس کروں گا، درخواست کروں گا
دل جمی کے ساتھ کہ آپ نے وہاں پہ ویل مینرڈ رہنا ہے، آپ نے وہاں پہ ادب و احترام کے ساتھ اور وہاں کے جو لاز ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے اور فوکس ہو کے کام کرنا ہے، کسی قسم کی پالیٹکس میں استعمال نہیں ہونا. اور وہاں پہ بھی کوئی لوکل پالیٹکس تو ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ عرصے سے وہاں پہ بھی پالیٹکس ہونی شروع ہو گئی ہے، تو آپ اس کا حصہ بالکل نہ بنیں، صرف اپنے کام پہ توجہ دیں، کام پہ واقعی توجہ بے دیں پناہ اور ہے. اب بے پناہ ہیں. اور ادب کا جو ہے نا، ادب جو ہے اپنے سینئرز کا کریں تاکہ آپ کی ترقی ہوگی. بادب بانصیب، بالکل ایسا. تو یہ جو ہے نا آپ نے فارمولہ ذہن میں رکھنا ہے. اور وہاں پہ آپ نے مزید سیکھنا بھی ہے، یہاں پہ سیکھ کے جائیں، مزید سیکھیں، اور جو آپ کے جونیئرز آئیں ان کو بھی سکھائیں، خاص کر جو پاکستانی جونیئرز آتے ہیں تو ان کو بھی سکھائیں تاکہ پاکستان کا اس میں من حوصل قوم جو ہے نا وہ بھلا ہو. بالکل ٹھیک، بڑی امپورٹنٹ سجیشن دی خالد صاحب نے. وہاں کام بھی سیکھیں، اپنا مستقبل بھی سنواریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.